انسان کا ذہن ایسا ہے کہ ماضی کے بعض واقعات جو کئی کئی دنوں پر پھیلے ہوتے ہیں فراموش کر دیتا ہے، لیکن بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جو ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں، بھلانے کی کوشش کے باوجود بھلائے نہیں جا سکتے۔ میری گزری ہوئی زندگی کا وہ لمحہ ایسا ہی تھا جب ایک اشتہاری ڈاکو نے چند قدموں کے فاصلے سے مجھ پر پستول کی گولی چلائی تھی، اور اس کے ساتھی نے دائیں طرف سے صرف ایک قدم دور سے میرے گردن پر کرپان کا وار کیا تھا۔ پستول کی گولی میرے اتنی قریب سے گزری کہ میں نے اس کا زناٹا ہی نہ سنا بلکہ اس کی حرارت بھی جیسے محسوس کی ہو، اور تلوار کا وار جو مجھ پر بے خبری میں کیا گیا تھا اسی جگہ سے گزرا تھا جہاں میری گردن تھی، لیکن صرف ایک ثانیہ قبل غیب کے ہاتھ نے میری گردن وہاں سے ہٹا دی تھی۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ پورے 40 سال گزر گئے ہیں مگر پستول کی گولی کا دھماکہ اور زناٹا آج بھی سنائی دیتا ہے۔ گولی کی ہی رفتار سے تلوار میری آنکھوں کے سامنے سے گزرتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ مشرقی پنجاب یعنی بھارت کا واقعہ ہے۔ امرتسر اور جلندھر کے درمیان جنڈیالہ گرو ایک قصبہ ہے۔ جی ٹی روڈ اور ریلوے لائن پر واقع یہ قصبہ ضلع امرتسر میں آتا ہے۔ میں اس وقت سب انسپکٹر تھا۔ مجھے خاص طور پر اس تھانے میں بھیجا گیا تھا۔ میں قائم مقام ایس ایچ او تھا۔ دوسرا بڑا تھانہ بیاس تھا، یہ بھی ضلع امرتسر میں ہے۔ تیسرا تھانہ کرتارپور تھا جو ضلع جلندھر میں ہے۔ بیاس تھانے میں ملک جیب اللہ اسسٹنٹ سب انسپکٹر تھے جو پاکستان میں وزارت داخلہ کے ڈپٹی سیکرٹری پھر پی آئی اے کے سیکیورٹی آفیسر رہے ہیں۔ کرتارپور تھانے میں نذیر احمد رضوی مرحوم سب انسپکٹر تھے جو پاکستان میں سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر رہ کر ریٹائر ہوئے۔ وہ مارچ 1977 میں وفات پا گئے تھے۔ مقدمات اور تفتیش وغیرہ کے سلسلے میں ہم تینوں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی۔ کہانی تو مجھے اپنے تھانے جنڈیالہ کی سنانی ہے۔ ان 3 تھانوں کا ذکر اس لیے کیا کہ آپ پر واضح ہو جائے کہ یہ تھانے جرائم اور تفتیش کے لحاظ سے کس قدر خطرناک علاقے میں تھے اور خطرے کیا تھے۔ اس علاقے کو 2 آبا کہتے ہیں۔ اس سے ملحق ضلع فیروز پور کا علاقہ مالوہ کہلاتا ہے۔ ان علاقوں میں ایک تو جرائم پیشہ افراد کی بہتات تھی جن میں نامی گرامی ڈاکو اور راہزن بھی تھے۔ یہ سب سکھ تھے۔ جرائم ان کا آبائی پیشہ تھا۔ ان کی سرکوبی بڑی ہی دشوار تھی۔ انگریزی حکومت بھی ان سے عاجز آ گئی تھی۔ ان کی گرفتاری اس وجہ سے ناممکن ہوتی تھی کہ دیہات کے لوگ انہیں چھپنے اور پولیس کے گھیرے سے بچ نکلنے میں مدد دیتے تھے۔ پولیس کے مخبر دوغلی مخبری کرتے تھے۔ ادھر پولیس کو صحیح اطلاع دیتے کہ فلاں اشتہاری ڈکیت اس وقت فلاں گاؤں میں ہے، ادھر اس ڈکیت کو بتا دیتے کہ پولیس آ رہی ہے۔ گاؤں کے لوگ ایک تو ان سے ڈرتے، انہیں پناہ اور مدد دیتے تھے، دوسرے یہ کہ یہ ڈکیت وغیرہ گاؤں کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لیے رکھتے تھے۔ یہ جرائم پیشہ لوگ گاؤں والوں کے ساتھ دوستانہ مراسم رکھتے تھے، کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے۔ 2 آبا اور مالوہ کے علاقوں میں لاقانونیت کی ایک وجہ اور بھی تھی جس نے پولیس کی مشکلات اور مسائل میں اضافہ کر دیا تھا۔ یہ روس کے تربیت یافتہ دہشت پسند سکھ تھے جو ببرا کالی دل دہشت پسند کہلاتے تھے۔ ان کا تعلق مہل پور ضلع ہوشیار پور کے خفیہ گروہ سے تھا جسے ماسکو میں ٹریننگ دی گئی تھی۔ انگریزوں نے انہیں غدار کا نام دیا تھا۔ 1914 میں کالی گھاٹا مارو نامی بحری جہاز سے دہشت پسندوں کی پہلی ٹولی روس سے ٹریننگ حاصل کر کے ہندوستان میں داخل ہوئی تھی۔ بابا موہن سنگھ بھگنا، سردار سوہن سنگھ جوش اور سردار سنگھ چھینا زبردست انقلابی تھے۔ ان علاقوں میں ان دہشت پسندوں نے تو پولیس کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ان دہشت پسند سکھوں کو دوبارہ امرتسر میں پناہ ملتی تھی اور گرودوارے پر بندک کمیٹی ان کی پشت پناہی کرتی تھی۔ ان جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری میں ایک رکاوٹ یہ بھی تھی کہ یہ ہندوؤں کی سیاسی پارٹی کانگریس کے سرگرم رکن تھے۔ یہاں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ کانگریس کے لیڈر مہاتما گاندھی، پنڈت نہرو وغیرہ ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ کانگریس ہندوستان کی تمام قوموں بشمولیت مسلمان کی نمائندہ پارٹی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جرائم پیشہ سکھ اور نامی گرامی ڈاکو اس پارٹی کے ممبر اور زمین دوز کارکن تھے۔ کانگریس کے لیڈر ان کی پردہ پوشی اور پشت پناہی کرتے تھے۔ 1947 میں مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کو جو قتل عام کیا گیا اور مسلمان لڑکیوں کو جو اغوا کیا گیا تھا اس کی قیادت انہی جرائم پیشہ سکھوں نے کی تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں جو مسلمان کنبے بذریعہ ریل گاڑی ہجرت کر کے پاکستان کو روانہ ہوئے تھے ان میں سے بیشتر ریل گاڑیاں تھانہ بیاس کے علاقے میں روک کر مہاجرین کو کاٹ دیا گیا تھا۔ یہ انتظام بیاس تھانے کا تھا۔ وہاں گاڑیاں روکنے اور قتل و غارت کرنے کے لیے جتھوں کا بندوبست ہوتا تھا۔
1937 میں اس علاقے کے خطرات عروج پر تھے۔ اس وقت امرتسر کا ڈپٹی کمشنر اے میک ڈونلڈ تھا، جو تشکیل پاکستان کے وقت پنجاب گورنمنٹ کا ہوم سیکرٹری تھا۔ ایس پی جی ڈرنٹ تھا۔ ڈی ایس پی ایک مسلمان تھے جن کا نام سید نور حسین شاہ ہے۔ ان کے متعلق یہ بتانا بے محل نہ ہوگا کہ ان کی دیانتداری، اہلیت اور قابلیت کی مثال دی جایا کرتی تھی۔ آج ان کی عمر 90 سال ہونے کو ہے۔ سول لائنز جہلم میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کی بیگم فوت ہو چکی ہیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا ڈاکٹر سید ظہور حسین شاہ MSc PhD تھا، وہ بھی انتقال کر گیا ہے۔ سید نور حسین شاہ تنہا رہتے ہیں۔ انہوں نے بلیاں پال رکھی ہیں، اس لیے وہ جہلم میں بلیوں والے شاہ کے نام سے مشہور ہیں۔ جن دنوں کا میں قصہ واقعہ سنا رہا ہوں، جنڈیالہ گرو تھانے کے علاقے میں اتم سنگھ عرف اتو اشتہاری مجرم تھا۔ وہ ہر طرح کے سنگین جرائم کرتا تھا۔ ڈکیتی اور اسا گیری ان کے مویشیوں کی چوری کا ماہر تھا۔ وہ جنڈیالہ سے 10-12 میل دور ایک گاؤں ترسکا کا رہنے والا تھا۔ پولیس نے اس کی گرفتاری کے لیے بہت چھاپے مارے تھے۔ وہ بعض اوقات گھیرے میں بھی آ جاتا تھا مگر نکل جاتا تھا۔ پھر وہ سکھ تھا اور تمام تر آبادی سکھوں کی تھی۔ مسلمان بہت ہی تھوڑے تھے، جو تھے وہ کمین کہلاتے تھے۔ اتم سنگھ کانگریس کا سرگرم رکن تھا، اس لیے اسے کانگریسی لیڈروں اور دربار امرتسر کی مدد حاصل رہتی تھی۔ سکھوں کی گرودوارہ پر بندک کمیٹی اس کے اشاروں پر ناچتی تھی۔ مجھ سے پہلے جنڈیالہ تھانے کا SHO سیالکوٹ کے کسی گاؤں کا رہنے والا سب انسپیکٹر محمد خان تھا۔ اس نے اتم سنگھ کو پکڑنے کے لیے بہت چھاپے مارے تھے مگر وہ نکل جاتا تھا۔ ایسے ہی ایک چھاپے میں خود محمد خان اتم سنگھ کے گھیرے میں آ گیا۔ پولیس پارٹی کی نفری کم اور اتم سنگھ کے ساتھی زیادہ تھے۔ دونوں طرف سے گولیاں چلتی رہیں، جانی نقصان نہ ہوا۔ اتم سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے محمد خان اس کے کانسٹیبلوں کو پکڑ لیا، سب کو خوب زد و کوب کیا۔ محمد خان کو اتم سنگھ نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس قدر مارا پیٹا کہ اسے وہ مردہ سمجھ کر پھینک گئے۔ اسے جب اسپتال لے جایا گیا تو اس کی جان نہ جانے کہاں اٹکی ہوئی تھی۔ اللہ نے اس پر کرم کیا اور بچ گیا۔ اس کے بعد انگریز ڈپٹی کمشنر میک ڈونلڈ، انگریز SP ڈرنٹ اور مسلمان DSP سید نور حسین شاہ نے باہم مشورہ کر کے مجھے جنڈیالہ تھانے میں قائم مقام SHO بنا کر بھیج دیا۔ معلوم نہیں انہیں مجھ میں کون سی خوبی نظر آئی جس سے انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں اتم سنگھ کو گرفتار کر لوں گا۔ انہوں نے مجھے بڑے ہی کڑے بلکہ جان لیوا امتحان میں ڈال دیا۔ میرا کام صرف اتم سنگھ کو ہی پکڑنا نہیں تھا، دوسری وارداتیں بھی ہوتی رہتی تھیں۔ اتم سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے محمد خان اس کے کانسٹیبلوں کو پکڑ لیا، سب کو خوب زد و کوب کیا۔ محمد خان کو اتم سنگھ نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس قدر مارا پیٹا کہ اسے وہ مردہ سمجھ کر پھینک گئے۔ اسے جب اسپتال لے جایا گیا تو اس کی جان نہ جانے کہاں اٹکی ہوئی تھی۔ اللہ نے اس پر کرم کیا اور وہ بچ گیا۔ اس کے بعد انگریز ڈپٹی کمشنر میک ڈونلڈ، انگریز SP ڈرنٹ اور مسلمان DSP سید نور حسین شاہ نے باہم مشورہ کر کے مجھے جنڈیالہ تھانے میں قائم مقام SHO بنا کر بھیج دیا۔ معلوم نہیں انہیں مجھ میں کون سی خوبی نظر آئی جس سے انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں اتم سنگھ کو گرفتار کر لوں گا۔ انہوں نے مجھے بڑے ہی کڑے بلکہ جان لیوا امتحان میں ڈال دیا۔ میرا کام صرف اتم سنگھ کو ہی پکڑنا نہیں تھا، دوسری وارداتیں بھی ہوتی رہتی تھیں۔ وہ جانگلی سکھوں کا علاقہ تھا۔ قانون سے ڈرنا ان کے ہاں بہت بڑی بزدلی سمجھا جاتا تھا۔ ان آئے دن کی وارداتوں کی تفتیش بھی کرنی ہوتی تھی۔ ان افسروں نے خاص طور پر کہا کہ اتم کو پکڑنا ہے۔ میں نے تھانے کا چارج لیتے ہی اتم سنگھ کی گرفتاری کی کوششیں شروع کر دیں۔ ہر گاؤں میں اپنے مخبر موجود تھے۔ ان کے علاوہ ہر گاؤں میں سرکار کے اپنے 4 افراد ہوتے تھے، ایک نمبردار، دوسرا ذمہ، تیسرا چوکیدار اور چوتھا سفید پوش۔ اطلاع ملتی کہ اتم سنگھ اپنے گاؤں یا فلاں جگہ موجود ہے۔ میں بڑی تیاریوں سے پولیس پارٹی ساتھ لے کر چھاپا مارتا مگر وہ جا چکا ہوتا یا گھیرے میں آنے سے پہلے ہی نکل جاتا۔ مجھے پوری طرح احساس تھا کہ اتو آسانی سے یا گولی چلائے اور گولی کھائے بغیر نہیں پکڑا جا سکتا۔ میں ہر چھاپے میں خاصا ایمونیشن ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ مجھے اپنی جان کا خطرہ بھی نظر آتا تھا جس کے لیے میں تیار تھا، لیکن مخبر پولیس کے تھے اور اتم سنگھ کے لیے بھی مخبری کرتے تھے۔ سرکار کے یہ 4 آدمی، نمبردار وغیرہ جو انگریزوں کے زر خرید غلام بھی تھے اور تھانے داروں کے آگے بچ جایا کرتے تھے، اس وقت آنے پر اتم سنگھ کی مدد کرتے تھے۔ یہ سب سکھ تھے۔ اس یقین کے باوجود کہ یہ لوگ اس کی مدد کرتے ہیں، انہیں پکڑا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ ثبوت نہیں ملتا تھا۔ میرا ہر چھاپا ناکام رہا تو میں مایوس ہو گیا۔ یہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ میں شکست تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک رات اس مسئلے پر سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ رات شاید آدھی گزر گئی تھی کہ مجھے جگایا گیا۔ ایک سکھ ملنے آیا تھا۔ میں سمجھا کسی نئی واردات کی رپورٹ آئی ہے، مگر وہ مجھے اتم سنگھ کے متعلق کچھ بتانے آیا تھا۔ عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ ترسکا کا رہنے والا زمیندار تھا۔ اتم سنگھ بھی اس گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ
اتو کو گرفتار کرنا ممکن نہیں، اس لیے اس نے وہی وجوہات بتائیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس نے کہا کہ اتو کی گرفتاری میں وہ میری مدد کرے گا، اور جس رات وہ اپنے گھر میں سویا وہ مجھے اس طرح اطلاع دے گا کہ کسی کو پتہ نہیں چل سکے گا۔ منگل سنگھ کی باتوں اور انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اس پیشکش میں مخلص ہے، لیکن پولیس والے کسی کی باتوں سے ذرا کم ہی متاثر ہوا کرتے ہیں۔ میں نے اپنے طور پر اس کی اصل نیت معلوم کرنے کے لیے سوال و جواب کیے۔ ان سے مجھے یقین سا ہو گیا کہ یہ شخص دیانتدار ہے۔ اشتہاری مجرموں کی گرفتاری کے لیے ہمارے پاس ایک سیکرٹ یعنی کہ خفیہ فنڈ ہوا کرتا تھا۔ میں نے منگل سنگھ کو اس فنڈ میں سے 500 روپے پیش کیے۔ اس دور کے 500 روپے آج کے 5000 کے برابر تھے۔ منگل سنگھ نے اتنی کثیر رقم قبول نہ کی۔ کہنے لگا کہ وہ انعام کے لالچ سے نہیں بلکہ اپنا فرض ادا کرنے آیا ہے۔ وہ وعدہ کر کے چلا گیا کہ اتو کی خبر دے گا۔ میں شش و پنج میں پڑ گیا۔ کبھی خیال آتا کہ یہ شخص قابل اعتماد ہے، مگر یہ سوچ کر کہ یہ بھی سکھ ہے اور اتم سنگھ کے گاؤں ہی کا رہنے والا ہے، میں خطرہ محسوس کرنے لگتا کہ یہ کوئی جال ہے جس میں مجھے پھانسا جا رہا ہے۔ میں نے مخبروں سے اور منگل سنگھ کے گاؤں کے سرکاری افراد سے اس کے متعلق خفیہ تحقیقات کی۔ انکشاف یہ ہوا کہ منگل کی عمر تو 50 سال ہے، لیکن اس کی بیوی نوجوان ہے اور خوبصورت۔ اتم سنگھ اس کی بیوی کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کے ہاتھ نہیں آ رہی۔ ان سب نے بتایا کہ منگل سنگھ کو اتم سنگھ کی نیت اور کوششوں کا علم ہے، لیکن وہ اتم سنگھ سے ڈرتا ہے، اس لیے بولتا نہیں۔ اتم سنگھ لڑکی کو راستے پر روکتا تھا، تحفے پیش کرتا تھا اور قابل اعتراض حرکتیں بھی کرتا تھا۔ میں نے یہ بات سنی تو میں سمجھ گیا کہ اتم سنگھ کے خلاف منگل سنگھ نے مجھے جو پیشکش کی ہے اس میں کوئی دھوکہ نہیں۔ وہ انتقامی کارروائی کر رہا تھا۔ مجھے ایک اور ڈرامہ نظر آنے لگا۔ بوڑھے آدمی کی نوجوان اور خوبصورت بیوی خونی ڈراموں کو جنم دیا کرتی ہے۔ مجھے اب اس ڈرامے کا انتظار رہنے لگا کہ منگل سنگھ آئے گا اور کہے گا کہ اس کی بیوی کو اتو اغوا کر کے لے گیا، یا اس کی بیوی اتو کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ مجھے منگل کے قتل کی رپورٹ ملے اور یہ ان جرائم کی فہرست میں اضافہ ہوگا جن میں اتم سنگھ عرف اتو مطلوب تھا اور اسے گرفتار کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں۔ کوئی 1 ماہ گزر گیا۔ نصف شب کے ذرا بعد مجھے جگایا گیا۔ منگل سنگھ ملنے آیا تھا۔ سردی کڑاکے کی تھی، وہ کمبل میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کے بولنے سے پہلے میرے ہونٹوں تک یہ سوال آ گیا، تمہاری بیوی لاپتہ ہو گئی ہے؟ مگر وہ مجھ سے پہلے بول پڑا، کہنے لگا، اتو آج رات اپنے گھر میں سویا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ مالوا یعنی کہ ضلع فیروز کا ایک مشہور ڈکیت بھی ہے۔ مجھے اس ڈکیت کا نام یاد نہیں رہا، وہ اتم سنگھ کا گہرا دوست تھا۔ آپ ابھی چھاپا ماریں، منگل سنگھ نے کہا، لیکن یہ نہ پتا چلے کہ مخبری میں نے کی ہے۔ اس نے بتایا، میرے مکان کی چھت سے اتو کا دروازہ نظر آتا ہے۔ میں اپنے بھائی کو لحاف اڑا کر چھت پر ایسی جگہ لٹا آیا ہوں جہاں سے وہ اتو کے دروازے پر نظر رکھے ہوئے، اب جلدی پہنچے۔ اور وہ چلا گیا۔ منگل سنگھ نشے کی حالت میں تھا، ہانسی پیے ہوئے تھا۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، لیکن مجھے خطرہ مول لینا ہی تھا۔ گڑبڑ بھی ہو سکتی تھی اور یہ خبر صحیح بھی ہو سکتی تھی۔ مجھے فوراً فیصلہ کرنا تھا اور چھاپا مارنے کی صورت میں فوراً روانہ ہونا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اشتہاری مجرم اور ڈکیت جہاں رات گزارتے ہیں وہاں سورج نکلنے کا انتظار نہیں کرتے، پاؤں پھٹنے سے پہلے نکل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس سوچنے کا بھی وقت نہیں تھا۔ مجھے پاؤں پھٹنے سے پہلے ترسکا پہنچنا تھا۔ فاصلہ 10-12 میل کا تھا اور میرے پاس کوئی تیز رفتار ٹرانسپورٹ نہیں تھی۔ رات سخت سرد تھی۔ میں نے خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر لیا۔ فوراً 8-10 کانسٹیبل تیار کیے۔ ان میں ڈیٹیکٹیو کانسٹیبل تھے 2۔ ان میں 2 ڈیٹیکٹیو کانسٹیبل تھے جن کے پاس سرکاری سائیکلیں تھیں۔ ان سائیکلوں کے ٹائر ہوا والے نہیں بلکہ ٹھوس ہوا کرتے تھے۔ باقی کانسٹیبلوں کے پاس اپنی سائیکلیں تھیں یا سائیکلیں مانگ لی گئیں۔ میرا ASI اجاگر سنگھ تھا اور ہیڈ کانسٹیبل محمد امین جو پاکستان میں آ کر ریٹائر ہوا تھا میرے پاس، اور ASI اجاگر سنگھ کے پاس ریوالور تھے۔ باقی سب کے پاس رائفلیں تھیں۔ یہ 410 بور کی مسکٹ تھی جن کے کارتوسوں میں چھرے ہوتے تھے۔ اندھیرے میں ہدف کی طرف نالی کر کے فائر کر دو تو کچھ چھرے اسے لگ ہی جاتے تھے۔ میں نے اتم سنگھ کا گھر دیکھ رکھا تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ بڑا دروازہ کدھر ہے اور مکان کے اطراف میں گلیاں کیسی ہیں۔ اس مکان کا صحن وسیع تھا اور آگے رہائشی کمرے تھے۔ صحن کی دیوار اچھے قد کے آدمی سے ذرا اونچی تھی۔ ہمیں مکمل خاموشی اختیار کرنی تھی۔ ذرا سیاحت اتو کو یا اس کے کسی مخبر کو بیدار کر سکتی تھی۔ ہم سب نے فلیٹ شوز پہن رکھے تھے تاکہ آہٹے پا نہ ہو۔ سحر کے 3 بج رہے تھے جب ہم ترسکا پہنچ گئے۔ خاصا بڑا گاؤں تھا۔ ہم نے سائیکلیں ایک جگہ رکھ دیں۔ منگل سنگھ آ گیا۔ اس کی رہنمائی میں ہم اتم سنگھ کی گلی میں گئے۔ اس کا بھائی چھت پر لحاف اوڑے لیٹا ہوا تھا۔ اس کی اطلاع کے مطابق اتم سنگھ اپنے ڈکیت دوست کے ساتھ اندر ہی تھا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ گاؤں کا کوئی کتا نہیں بھونکا۔ کتا گاؤں کا لازمی جز ہوتا ہے۔ گاؤں میں داخل ہو تو کتے ضرور بھونکتے ہیں، لیکن ترسکا کے کتے اس رات نہ جانے کیوں خاموش تھے۔ یہ میرے لیے اچھا شگون تھا۔ ASI اجاگر سنگھ نے مجھے مشورہ دیا کہ گاؤں کے ذمہ دار نمبردار سفید پوش و چوکیدار کو بلا لیا جائے۔
یہ سرکاری حیثیت کے افراد تھے۔ چھاپے اور تلاشی کے وقت ان کی حاضری ضروری سمجھی جاتی تھی۔ اتنے بڑے چھاپے میں تو ان کا موجود ہونا اور ضروری تھا۔ اتنے بڑے چھاپے میں تو ان کا موجود ہونا اور زیادہ ضروری تھا۔ اجاگر سنگھ نے مشورہ اچھا دیا تھا۔ گواہوں کی حیثیت سے انہیں ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ انہیں جگانے اور بلانے میں اتم سنگھ بیدار ہو جائے گا۔ میں اسے بے خبری میں پکڑنا چاہتا تھا، تاہم آدمی بھیج کر انہیں بلایا گیا اور انہیں خاموش رہنے کی ہدایت کی گئی۔ وہ چاروں سکھ تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اتم سنگھ کے ہمدرد تھے۔ ان کے مشوروں سے میرا شک پختہ ہو گیا، لیکن میں ان کے مشوروں کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ منگل سنگھ ان چاروں کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے غائب ہو گیا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ مخبری کس نے کی ہے۔ میں نے اتم سنگھ کے دروازے کو ہاتھ لگایا تو یہ اندر سے بند تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل محمد امین دلیر آدمی تھا۔ اس نے اپنی رائفل کا سلنگ اپنے کندھے پر ڈالا اور چوکیدار کو دیوار کے ساتھ جھکا کر اس کی پیٹھ پر چڑھ گیا۔ وہاں سے اس نے دیوار پھلانگی، دبے پاؤں صحن میں اتر کر اندر سے صحن کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے کانسٹیبلوں سے مکان کا محاصرہ کرا رکھا تھا۔ میرے ساتھ اجاگر سنگھ ASI اور محمد امین تھے اور چاروں سرکاری افراد۔ میں صحن میں داخل ہوا، کمرے کے دروازے تک گیا۔ یہ اندر سے بند تھا۔ میں نے نمبردار کے کان میں کہا، اتو کو آواز دو۔ میرے دائیں ہاتھ میں ریوالور اور بائیں ہاتھ میں لمبی ٹارچ تھی جس کی روشنی بہت تیز تھی۔ نمبردار نے آواز دی، او پیارا سنگھا۔ پیارا سنگھ اتم سنگھ کا چھوٹا بھائی تھا۔ پیارا سنگھ اتم کا چھوٹا بھائی تھا۔ پیارا سنگھ دروازے کے ساتھ ہی سویا ہوا تھا۔ 2-3 آوازوں پر اس نے دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں لالٹین جل رہی تھی جس کا آدھا شیشہ کالا ہو گیا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا دروازہ کھولنے والا 14-15 سال کی عمر کا لڑکا تھا جس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ پہلے تو شک ہوا کہ لڑکی ہے، لیکن اس گھر میں کوئی عورت نہیں تھی۔ پیارا سنگھ حیرت زدہ ہو کر ایک طرف ہو گیا۔ میں نے دہلیز سے دایاں پاؤں اندر کیا۔ میری ٹارچ جل رہی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک چارپائی سے ایک آدمی جست لگا کر اٹھا۔ وہ قوی ہیکل سکھ تھا۔ اس کے ہاتھ میں دیسی ساخت کا پستول تھا۔ یہ ریوالور نہیں تھا۔ آپ کو فرق بتا دوں، پستول سے ایک گولی فائر ہوتی ہے تو اس میں دوسری گولی ڈالی جاتی ہے۔ ریوالور کا سلنڈر ہوتا ہے جس میں 6 گولیاں ہوتی ہیں۔ ایک فائر کرو تو سلنڈر از خود گھوم کر دوسری گولی نالی میں لے آتا ہے۔ میں نے اس کبھی ہیکل سکھ کو دیکھا۔ یہی اتم سنگھ عرف اتو تھا۔ میں یہ نہ دیکھ سکا کہ اس کا ڈکیت دوست کہاں ہے۔ میں نے کہا، اتم سنگھ میں تمہیں گرفتار کرتا ہوں۔ مجھے گرفتار کرنے والا ابھی پیدا نہیں ہوا، اس نے پنجابی زبان میں کہا اور گالی بھی دی۔ میں ابھی دہلیز پر ہی کھڑا تھا۔ اتم سنگھ کے پستول نے شعلہ گلا۔ گولی میرے چہرے کے اتنی قریب سے گزری کہ میں نے قریب سے گزرتے اس کا سیٹی نما زناٹا سنا اور جیسے ہی اس کی حرارت بھی محسوس میں نے قریب سے گزرتے اس کا سیٹی نما زناٹا سنا اور جیسے اس کی حرارت بھی محسوس کی ہو۔ گولی دروازے کے کواڑ میں لگی۔ ایسے تجربے کار جرائم پیشہ کا نشانہ بالکل صحیح ہونا چاہیے تھا، مگر اس کی آنکھوں میں میری ٹارچ کی روشنی پڑ رہی تھی۔ میں نے جواب میں فوراً گولی نہ چلائی کیونکہ میں اسے زندہ پکڑنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کا پستول اب دوسری گولی فائر نہیں کر سکے گا اور وہ دوسری گولی ڈالنے لگے گا تو میں اسے دبوچ لوں گا۔ لیکن اس نے پستول پھینک کر قریب ہی رکھی ہوئی ایک برچی اٹھا لی۔ اسے بلم بھی کہتے ہیں، نیزہ بھی۔ میرے اور اس کے درمیان فاصلہ چند قدموں کا تھا۔ میں اس کی برچی سے نہیں بچ سکتا تھا۔ اس نے میری طرف جست لگائی، تب میں نے اس پر ریوالور فائر کیا۔ وہ فوراً گر پڑا۔ مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ ایک ہی گولی سے گر پڑے گا، بلکہ یہ توقع تھی کہ وہ گولی کھا کر مجھ پر برچی کا وار کرے گا۔ ایک گولی سے کوئی انسان اتنی جلدی نہیں مرا کرتا۔ لیکن اتم سنگھ گرا اور بے حس ہو گیا۔ اچانک میرے عقب سے کسی نے میری گردن پر ایک ہاتھ اور دوسرا میرے کندھے پر رکھا اور مجھے اتنی زور سے پیچھے کو گھسیٹا کہ میں پیچھے جا پڑا۔ میں سمجھا کہ یہ گاؤں کے ان 4 سرکاری افراد میں سے کوئی ایک ہے جس نے اتم سنگھ کی مدد کے لیے مجھے گرایا، لیکن میں نے گرتے گرتے دیکھا کہ کرپان، وہ تلوار جو سکھ اپنے ساتھ رکھتے تھے، زناٹے سے گزر گئی ہے۔ مجھے پیچھے گرانے والا میرا ASI اجاگر سنگھ تھا۔ اس نے مجھے تلوار کے بھرپور وار سے بچا لیا تھا۔ یہ تلوار اتم سنگھ کے دوست ڈکیت نے میری گردن پر چلائی تھی۔ وہ مجھ سے 2 قدم دور کواڑ کے پیچھے نہ ہوتا تو میں آپ کو یہ کہانی سنانے کے لیے زندہ نہ ہوتا۔ میرے اٹھنے سے پہلے ہی اجاگر سنگھ نے آگے بڑھ کر ریوالور کی نالی اس ڈکیت کے آگے کر دی اور اس کے ہاتھ سے تلوار لے کر اسے ہتھکڑی لگا لی۔ اس وقت سے جب میں نے اتم سنگھ کو پستول ہاتھ میں لیے کھڑے دیکھا تھا اور اس کے دوست سے تلوار لے کر ہتھکڑی لگانے تک صرف چند سیکنڈ گزرے تھے۔ یہ سارے واقعات یوں ہو گئے جیسے بجلی چمکی ہو۔ اتم سنگھ کو دیکھا، وہ مر چکا تھا۔ اس کے دل کے مقام سے خون بہہ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ گولی لگتے ہی کیوں مر گیا ہے۔ گولی اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ بعد میں پوسٹ مارٹم ہوا تو گولی اس کے دل سے نکلی تھی۔ خاموش گاؤں میں 2 گولیوں کے دھماکوں نے زلزلہ بپا کر دیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میرا چھاپا کامیاب رہا اور میں نے وہ مہم سر کر لی جس کے لیے مجھے اس تھانے میں بھیجا گیا تھا۔ مگر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس مہم کا ایک مرحلہ اور بھی ہے جو گولیوں کے دھماکوں کے بعد شروع ہوا ہے۔ ہوا یہ کہ گولیاں چلی تو سارا گاؤں بیدار ہو گیا
انہیں پتہ چل گیا کہ گولیاں اتم سنگھ کے گھر میں چلی ہیں اور گاؤں میں پولیس ہے۔ گاؤں کے تقریباً تمام مرد برچیاں، کرپانیں، کلہاڑیاں، چھویاں اور بعض بندوقیں لے کر اتم سنگھ کے گھر پر ٹوٹ پڑے۔ میرے کانسٹیبل کو گولیوں کی آواز پر پہلے ہی اتم سنگھ کے مکان کے سین میں آ گئے تھے۔ سکھوں کا ہجوم مکان کے سامنے جمع ہو گیا، کچھ لوگ صحن میں بھی آ گئے۔ میں نے اتم سنگھ کی لاش صحن میں رکھوا دی تھی۔ اس کے دوست کو ہتھکڑی میں اس کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ میں، اجاگر سنگھ، محمد امین لاش کے ساتھ نیم دائرے میں کھڑے ہو گئے۔ کانسٹیبلوں کو بھی اپنے ساتھ رکھا۔ ہجوم نعرے لگانے لگا، خون کا بدلہ خون، ست سری اکال، واحے گرو کی فتح، اتو کے قاتل کو قتل کر دو۔ ہجوم بھی پڑا ہوا تھا۔ یہ وہ جنگلی سکھ تھے جو اقدام پہلے کرتے اور سوچتے بعد میں ہیں۔ مجھے توقع تھی کہ وہ کسی بھی قسم کی سنگین کارروائی سے گریز نہیں کریں گے۔ میں نے اس کی پیش بندی یہ کی کہ ذلدار نمبردار سفید پوش و چوکیدار کو لاش کے ساتھ یوں کھڑا کر دیا کہ ان کے ہجوم منہ کی طرف تھے۔ ان چاروں کے پیچھے اتو کی لاش تھی اور لاش کے ساتھ میری پولیس پارٹی کھڑی تھی۔ میں نے ہجوم سے مخاطب ہو کر کہا، اگر تم لوگوں نے کوئی غیر قانونی حرکت کی تو دیکھ لو، ہمارے پاس ریوالور اور رائفلیں ہیں۔ میں سب سے پہلے تمہارے ان 4 آدمیوں کو ختم کروں گا، پھر تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے ان چاروں کو یرغمال بنا لیا اور ڈھال پی۔ وہ بے شک سرکاری حیثیت کے افراد تھے، لیکن اسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ یہ گاؤں کا کوئی آدمی نہیں چاہتا تھا کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی مارا جائے۔ میں نے ہجوم سے کہا، صحن سے باہر نکل جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ ان چاروں افراد نے بھی ہجوم سے کہا کہ صاحب باہر چلے جائیں۔ ہجوم باہر نکل گیا مگر دروازے کے سامنے سے نہ ہٹا۔ باہر کا منظر خوفناک تھا۔ اتنا بڑا ہجوم، اور یہ ہجوم اتم سنگھ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بپھرا ہوا تھا۔ ہمارے لیے باہر نکلنا خودکشی کے برابر تھا۔ پھر ہجوم نے لاش کا مطالبہ کر دیا۔ سکھ لاش مانگ رہے تھے۔ میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہ تھا جس سے میں امرتسر پولیس ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دیتا۔ کمک ملے بغیر ہمارا وہاں سے زندہ نکلنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ وہاں سے امرتسر 25-30 میل دور تھا۔ صبح طلوع ہو چکی تھی۔ اپنے تھانے کے علاقے سے مجھے پوری واقفیت حاصل تھی۔ مجھے یاد آیا کہ اس گاؤں سے 2 میل دور نہر ہے اور وہاں نہری محکمے کے SDO کا دفتر ہے۔ اس دفتر میں امرتسر کے ساتھ ٹیلی گرافک کا رابطہ تھا۔ وہاں سے امرتسر پولیس ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دی جا سکتی تھی۔ مگر سوال یہ تھا کہ SDO کے دفتر تک جائے گا کون اور کس طرح جائے؟ اس موقع پر ہیڈ کانسٹیبل امین نے خطرہ مول لیا۔ اس نے اتم سنگھ کے مکان کی پچھواڑے والی دیوار میں اندر سے نقب لگائی اور اتنا سوراخ کر لیا جس میں سے وہ رینگ کر باہر نکل سکتا تھا۔ سکھوں کا ہجوم مکان کے سامنے جمع تھا۔ محمد امین نے سوراخ میں سے باہر دیکھا۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ محمد امین کو باہر کوئی نظر نہ آیا۔ وہ باہر نکل گیا۔ وہ سائیکل نہ لے جا سکا کیونکہ سائیکلیں ایسی جگہ پڑی تھی جہاں محمد امین سب کو نظر آ سکتا تھا۔ وہ دوڑ پڑا۔ یہ مجھے بعد میں پتا چلا تھا کہ محمد امین نے 2 میل کی دوڑ لگائی تھی۔ مجھے اس وقت جب میں پارٹی کے ساتھ سینکڑوں سکھوں کے محاصرے میں اتم سنگھ کے گھر میں کھڑا تھا، یہی توقع تھی کہ میرا اتنا دلیر اور مسلمان ہیڈ کانسٹیبل سکھوں کے ہاتھوں مارا جائے گا یا مارا جا چکا ہوگا۔ ایسے گاؤں میں سے کسی کی نظروں سے بچ کر نکلنا جہاں کا بچہ بچہ قتل و غارت پر آمادہ تھا ممکن نہیں تھا۔ وقت کی رفتار بڑی ہی سست ہو گئی تھی۔ میں نے ذلدار نمبردار سفید پوش اور چوکیدار کو یرغمال بنا کر اپنے سامنے کھڑا کیے رکھا۔ باہر ہجوم نعرے لگا رہا تھا، پولیس کو گالیاں دے رہا تھا اور مجھے للکار رہا تھا۔ ہجوم کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے گزر گئے جو 2 دنوں سے زیادہ لمبے تھے۔ مجھے موٹر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ یہ اس زمانے کا ہارن تھا جس کے منہ پر ربڑ کی گیند سی لگی ہوتی تھی۔ اسے دبانے سے ہارن بولتا تھا۔ یہ امرتسر پولیس ہیڈ کوارٹر کی گاڑی ہو سکتی تھی یا میرے کان بج رہے تھے۔ ہارن بار بار سنائی دیا، پھر گاڑیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ہجوم میں یہ شور اٹھا، پولیس آ گئی، پولیس آ گئی۔ میرے دل کی دھڑکنیں ٹھکانے آ گئی۔ یہ ہیڈ کانسٹیبل محمد امین کا کمال تھا۔ SDO کے دفتر تک پہنچ گیا تھا اور یہ انگریزوں کے انتظامات کا کمال تھا کہ SDO نے ٹیلی گرافک اطلاع دی اور امرتسر سے 3 گاڑیوں میں مسلح پولیس کی بہت سی نفری آ گئی، جس کے ساتھ DSP سید نور حسین شاہ تھے اور اس نفری کے ساتھ ایک مجسٹریٹ بھی تھا۔ سکھوں کا ہجوم اتنی زیادہ پولیس کو دیکھ کر ایسا منتشر ہوا جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ مجسٹریٹ نے وہیں انکوائری شروع کر دی۔ سید نور حسین شاہ نے مجھے خراج تحسین پیش کیا۔ شام سے ذرا پہلے انکوائری ختم ہوئی۔ اتم سنگھ کی لاش امرتسر لے جائی گئی۔ ایک انگریز سول سرجن کارنل ڈرگن نے پوسٹ مارٹم کیا۔ میرے ریوالور کی گولی لاش کے دل سے برآمد ہوئی۔ اگر میرے گولی اتم سنگھ کے دل میں نہ لگتی تو وہ مجھے بچی سے ختم کر دیتا۔ اس کے فوراً بعد ایک روز منگل سنگھ اپنی بیوی کو لے کر چھنڈیالہ گرو میرے پاس آیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس کا دشمن مارا گیا تھا۔ میں نے اس کی بیوی کو دیکھا۔ وہ واقعی نوجوان اور بہت خوبصورت تھی۔ منگل سنگھ کی عمر اس لڑکی سے 2.5 گنا زیادہ تھی، لیکن یہ معلوم کر کے مجھے اطمینان اور حیرت بھی ہوئی۔ لڑکی پاک دامن تھی اور اپنے بوڑھے خاوند کے ساتھ ہر لحاظ سے خوش تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی تصدیق کی تھی۔ اس نے بتایا کہ اتم سنگھ اسے بہت پریشان کیا کرتا تھا، راستے میں روک لیتا، تحفے اور روپے پیش کرتا، لالچ اور دھمکیاں بھی دیتا تھا۔
کہ وہ اسے اغوا کر لے گا یا قتل کر دے گا۔ منگل سنگھ کو بیوی نے کئی بار بتایا تھا، لیکن وہ اتم سنگھ سے ڈرتا تھا۔ اس نے اتم سنگھ سے اس طرح انتقام لیا کہ اسے میرے ہاتھوں مروا دیا۔ میاں بیوی میرا شکریہ ادا کرنے آئے تھے۔ سکھ حلوے کو متبرک تحفہ سمجھتے ہیں۔ حلوے کو وہ کڑا پرشاد کہتے ہیں۔ اس کی بیوی ہمارے لیے کڑا پرشاد لائی تھی۔ ہم سکھوں کے ہاتھ کا پکا ہوا نہیں کھا سکتے تھے، تاہم حلوہ رکھ لیا، لیکن یہ لڑکی میری بیوی سے ضد کرنے لگی کہ اس کے سامنے حلوہ کھایا جائے۔ ہمارے لیے خاصی مشکل پیدا ہو گئی، جو میری بیوی نے حلوہ اس کے سامنے کھائے بغیر حل کر لی۔ اتم سنگھ مارا گیا اور اس کا دوست ڈکیت گرفتار ہو گیا، لیکن یہ ڈرامہ یہاں بھی ختم نہ ہوا۔ سکھوں نے اور ہندوؤں نے بھی اسے سیاسی اور فرقہ وارانہ مسئلہ بنا ڈالا۔ میں جو اتم سنگھ کو مارنے والا تھا مسلمان تھا۔ پولیس کی جمعیت ترسیکا لے جا کر مجھے وہاں سے نکالنے والا سید نور حسین شاہ بھی مسلمان تھا۔ اخباروں میں بھی ہمارے خلاف واویلا بپا کیا گیا۔ کہا گیا کہ مسلمان پولیس آفیسروں نے کانگریس کے کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ ہم دونوں سید تھے، اس لیے علاقے میں میرا نام قاتل شاہ دھر دیا گیا اور نور حسین شاہ کو برچی شاہ کہنے لگے۔ انگریزی حکومت پر اس پروپیگنڈے کا کچھ اثر نہ ہوا۔ قانون نے اپنا پورا کام کیا۔ انگریزی حکومت پر اس پروپیگنڈے کا کچھ اثر نہ ہوا۔ قانون نے اپنا پورا کام کیا۔ مجھے بالائی افسروں نے جنڈیالہ تھانہ سے کسی اور تھانے میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ سکھ اس قدر میرے خلاف ہو گئے تھے کہ میرے قتل کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے پتا چلا تو میں نے تبادلہ رکوا لیا۔ مجھے امید تھی کہ میں دشمنی کو دوستی میں بدلنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ وہاں کے لوگوں کو تھانے سے کام تو پڑتا ہی تھا۔ لڑائی جھگڑے اور خون خرابے ہوتے تھے، قتل ہوتے، اغوا کی وارداتیں ہوتی، نقب زنی اور چوری چکاری ہوتی رہتی تھی۔ ان لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ مویشیوں کی چوری کا تھا۔ یہ لوگ میرے پاس اس توقع پر رپورٹیں لے کر آتے تھے کہ میں توجہ نہیں دوں گا، کیونکہ پروپیگنڈے کے مطابق میں بہت برا آدمی اور قاتل شاہ تھا، مگر میرے سلوک سے ان کی رائے بدل جاتی تھی۔ میں نہ خود رشوت لیتا، نہ عملے کے کسی آدمی کو لینے دیتا تھا۔ ہر واردات کی تفتیش میں خود کرتا اور مال برآمد کرا دیتا تھا۔ ملزموں کو تشدد سے اقبالی کرانے میں قائل ہی نہیں تھا۔ 1-2 مہینوں میں لوگوں کی رائے بدل گئی۔ حد یہ کہ میں جب جنڈیالہ سے تبادلے پر جانے لگا تو اسی ترسیکا گاؤں میں، جہاں کے سکھ میرے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، مجھے انہی سکھوں نے الوداعی پارٹی دی اور دلی پیار اور احترام سے رخصت کیا۔ اتم سنگھ کی کہانی تو یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے انگریزوں کے دور کے انتظامات اور فرض کی لگن بہت یاد آتی ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ پر واضح ہو جائے گا کہ جرائم کے انسداد کے لیے انگریز کیا کیا کرتا تھا۔ پولیس کے انگریز آفیسر یعنی کہ ایس پی اور ڈی ایس پی وقتاً فوقتاً تھانوں کا دورہ کرتے رہتے تھے۔ جس تھانے میں جاتے وہاں کی کرائم بک اور FIR یعنی کہ ابتدائی رپورٹوں کا ریکارڈ دیکھتے، زیر تفتیش کیسوں کا معائنہ کرتے اور تھانے کے علاقے میں گھومتے پھرتے تھے۔ ایسے دوروں سے تھانے دار چوکنے اور خوفزدہ رہتے تھے۔ یہ انگریز افسر اردو بولتے اور سمجھتے تھے، بعض پنجابی بھی بولتے تھے۔ ایک بار ایک انگریز ایڈیشنل DSP میرے تھانے میں آ گیا۔ اس نے میرے علاقے کے دیہات میں گھومنے کا پروگرام بنایا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا، میں بھی گھوڑے پر سوار ہوا۔ میرا ضروری عملہ بھی اور کرائم بک بھی ساتھ لے لی گئی۔ میں جس گھوڑے پر سوار تھا وہ کچھ منہ زور تھا۔ صاحب کا گھوڑا آگے آگے تھا، میں اس کے پیچھے تھا۔ میرا گھوڑا آگے ہونے کو منہ زور کرتا تو میں اس کی لگام بڑی زور سے کھینچتا اور اسے صاحب سے آگے بڑھنے سے روکتا۔ ہم ایک گاؤں میں سے گزر رہے تھے، ایک گلی میں سے گزرے تو DSP نے اچانک گھوڑا روک لیا۔ وہاں ایک مکان کا پچھواڑا تھا۔ صاحب نے مجھے کہا کہ اس مکان والے کو بلاؤ۔ مکان والا دیہاتی آیا تو صاحب نے اس سے پوچھا، تمہارے مکان میں نقب لگی تھی؟ ہاں صاحب بہادر، دیہاتی نے جواب دیا۔ 2 سال ہوئے نقب لگی تھی، بیٹی کا جہیز بنایا تھا، وہ سب چوری ہو گیا تھا۔ مجرم پکڑا گیا تھا؟ صاحب نے پوچھا۔ نہیں صاحب، اس آدمی نے جواب دیا، پولیس نے کسی کو نہیں پکڑا تھا۔ DSP نے مجھے کہا کہ کرائم بک میں اس واردات کا ریکارڈ مجھے دکھاؤ۔ میں نے کرائم بک کھول کر دیکھا۔ 2 سال پہلے اس مکان میں نقب لگنے کی رپورٹ درج تھی اور اس وقت کے تھانے دار نے عدم پتہ لکھ کر تفتیش ختم کر دی تھی۔ یہ کیس CIA کے حوالے کرو۔ صاحب نے حکم دیا۔ آج سر-9 تفتیش ہوگی۔ یہاں میں آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ اس علاقے کے لوگ CIA کو درلی جتھا کہتے تھے۔ درلی بوٹ کے تلے جیسا چمڑا ہوتا تھا جسے CIA والے پانی میں بھگو کر رکھتے تھے۔ ان کے ہاں پوچھ گچھ اور سوال و جواب والی تفتیش کم ہی ہوتی تھی۔ وہاں 3rd ڈگری کا طریقہ رائج تھا۔ مشتبہ افراد کو الٹا لٹا کر کولہوں کے نرم مقام پر یہ چمڑا جسے درلی کہتے تھے مارا جاتا تھا۔ اس کی ضرب سہنا آسان نہیں تھا۔ اکثر مشتبہ اقبال جرم کر لیتے تھے، اس لیے CIA کو درلی جتھا کہتے تھے۔ اس نقب کی تفتیش اس درلی جتھے کو دی گئی۔ مشتبہ افراد کو بلایا گیا اور چند دنوں میں نقب کے مجرموں کا پتہ چل گیا۔ جس کے ہاں نقب لگی تھی اس کے نقصان کی تلافی بھی ہو گئی۔ یاد رہے واردات 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس انگریز DSP نے جب گھوڑا نقب زدہ مکان کے پچھواڑے روکا تھا تو مکان کی طرف اشارہ کرنے کے باوجود میں اس کے رکنے کی وجہ نہیں سمجھ سکا تھا۔ تمہیں اس مکان کی دیوار میں کچھ نظر نہیں آیا؟ اس نے مجھ سے پوچھا، پھر بولا، اپنے علاقے میں گھومتے پھرتے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھا کرو۔ تم اس کوشش میں لگے رہے ہو کہ تمہارا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے ہو گیا تو میری بے عزتی ہو جائے گی۔ ایسی حرکتیں خوشامد اور ذہنی غلامی چھوڑ دو۔ ادھر ادھر دیکھو، اس دیوار کو دیکھو، زمین سے اوپر اس کا لیپ تھوڑی سی گول جگہ سے مختلف ہے۔ اسے شک ہوتا ہے کہ کچھ عرصے پہلے یہاں سے دیوار توڑی گئی تھی، یہ نقب ہو سکتی ہے۔ میں نے اسی شک پر اس مکان والے کو بلایا تھا۔ میرا شک صحیح نکلا اور مجرم پکڑے گئے۔
نقصان کی تلافی بھی ہوئی اور مجرموں کو سزا بھی ملی۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ شارٹ سٹوری آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہر قسمت بھولے گا۔ مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اور خوبصورت کہانی کے لیے۔ اللہ حافظ۔